السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کا شو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. یوں سمجھیے کہ کل کے شو کا سیکول ہے اور وہی پہم سوگ کی کیفیت ہے جسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن آج ہمارا موضوع محض سوگ نہیں ہے، محض دکھ سکھ ہی نہیں ہے، موٹیویشن ہے، تجدید عہد ہے. اور آج آپ کو انشاءاللہ تعالی اسٹرینگتھ بھی ملے گی، انرجی بھی ملے گی کہ آج ہماری آڈینس جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آج تک پابندی رہی ہے کہ 15 سال سے کم عمر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بچہ ہمارے شو میں شریک نہیں ہوتا. لیکن آج 99% شاید اکثریت ایسی ہے کہ سب کے سب اسی ایج گروپ اور اس سے کم سے ان کا تعلق ہے. ہمارے انتہائی معزز مہمان آج تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال آج ہم میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ جواد احمد جو اپنی موٹیویشنل سپیچز، اپنی موٹیویشنل سانگز کی وجہ سے مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی موسیقی نہیں ایجوکیشن کے لیے وقف کر دی ہے اور موسیقی کو وسیلہ بنایا ہے، ایک وہیکل بنائی ہے. جسٹس صاحبہ، میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں. یہ جو سانحہ بیت گیا ہے، جو ایک ٹریجڈی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، اس نے بچوں کو بہت متاثر کیا، پورے ملک کے بچوں کو متاثر کیا ہے. انہیں زندگی میں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کو متاثر تو کیا ہے یقیناً، لیکن بچوں کا رد عمل جو ہے نا وہ مثبت ہوا ہے. میں نے تو کم سے کم یہی دیکھا. سب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اسکول جانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہی بہت بڑی ہمارے لیے قدر ہے کہ اس قوم کے بچے جو ہیں نا وہ دلیر ہیں، کہ کاش کہ ہمارے سب شہری اسی طرح دلیر ہوتے. بزدلی جو ہے اس کی وجہ سے انسان اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنے میں مشکل پاتا ہے. اور بچوں نے تو واقعی ثابت کر دیا ہے. یہ نوید ہے ہمارے لیے، پیغام ہے کہ ہمارے بچے جس طرح کرائسس میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو زلزلہ آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی بہت کچھ ایکسپیرینس کیا وہاں پر. ڈاکٹری کی ابجد سے بھی ناواقف ہوں میں، اور مجھے آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ کے طور پہ فرائض انجام دینے پڑے. ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا رکھا. وہاں پر جو چیز بہت موٹیویٹ ہمیں کرتی رہی وہ بچوں کا کردار تھا مظفر آباد میں زلزلے کے دوران. اور اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جوش جذبہ وہ دیدنی ہے وہاں پر بھی، کہ انہوں نے کس طرح ٹراما کو فیس کیا. اور اس کے بعد میں جواد چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کمنٹ دیں تاکہ پھر میں آپ کی ملاقات اپنے سب سے کم سن مہمان کے ساتھ کرواؤں اور دیکھیں کہ وہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے قائدین کو، ہماری فوج کو اور ہمارے ایلڈرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے بچہ. اس سے پہلے جواد آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چائلڈ از دا فادر آف مین، وہ بھی یہی ہیں جو انہوں نے لے کے چلنا ہے پوری قوم کو ساتھ. تو مجھے ویسے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سب کو دیکھ کے، اور اسپیشلی اس حادثے کے بعد وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے آپ کو. تو ان کے خوبصورت چہرے دیکھ کے اب دیکھیے کہ اس وقت 12 بجنے والے ہیں اور یہ سب وہ ہیں جو اس وقت تک گہری نیند سو چکے ہوتے ہیں. لیکن جذبے کا عالم یہ ہے کہ جب میں انٹر ہوا تو ہر ایک اپنی اپنی موٹیویشنل ایک سپیچ، ایک موٹیویشنل پیغام، اپنا گانا، اپنی نظم لیے جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بچی جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے نیم خوابیدگی میں ہے، آدھی نیند یہ پوری کر چکی ہے، لیکن جذبے کا عالم یہ ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. جی بچے آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، اور ذرا اونچی آواز میں بتائیے گا. لیکن جناب اس پیارے سے خوبصورت سے بچے کے اوپر کلوز میں آئیے، فوکس کیجئے اس پہ. جی
اونچی آواز میں جی بیٹا بولیے. موج برے اونچی آواز میں. موج کی آواز نہیں آ رہی مجھ تک. موج برے آندھی آئی دیا جلائے رکھنا ہے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو جھنجھیلو گھر کو آخر اپنا ہے گھر کو آخر اپنا ہے. بہت خوب شاباش. لیں جی گھر تو آخر اپنا ہے اور اس گھر کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. ہم اس سے نہیں چوکیں گے کیونکہ اس گھر کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اچھا جناب اسی سے آگے آپ بڑھائیں بات کو, کچھ موٹیویٹ کریں آپ. بچوں میں تھوڑی سی زندگی کی ایک لہر دوڑنی چاہیے آپ کی آواز سے. میں تو جو سانگ میں کرتا ہوں بچوں کے لیے, وہ بچہ میرا خیال ہے مائک کے ساتھ کوئی. اچھا چلیے. جو سانگ میں کرتا ہوں نا بچوں کے لیے ایجوکیشن کے اوپر, میں نے بہت گایا اس کو ایجوکیشن کی موٹیویشن کے لیے, انسپریشن کے لیے کہ بچے جو بچے اسکول نہیں جاتے پاکستان میں, 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا پاکستان میں, تو وہ اپنے ماں باپ کو کہیں گے دیکھیں وہ گانا سن کے کہ سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا ہے رستہ, تو رومانس پیدا ہو ان کے اندر. اور وہ کہیں گے ماں باپ کو کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہم غریب ہیں, اب ہمیں اسکول نہیں پڑھاتے, ہمیں آدھی روٹی کم کھلا دیں لیکن اسکول بھیج دیں. تو یہ اصل میں اس کی پیچھے سارا آئیڈیا یہ تھا. اب آج میں اس کو گانے لگا ہوں تو مجھے وہ بچے یاد آ رہے ہیں جو اسکول گئے تھے. وہ بچے بہت یاد آئیں گے اور بہت دیر تک یاد آتے رہیں گے, اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ یاد آتے رہیں. ان کی یاد ہی دیا جلائے رکھے گی ہمارے اندر. ایگزیکٹلی. اور میں انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, پتہ نہیں اسے گایا جائے یا نہیں گایا جائے گا, کیونکہ میں جن بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا راستہ, وہ اسکول ہی گئے تھے لیکن پھر وہ واپس نہیں آئے, تو ابھی پتہ نہیں کیسا لگے گا, لیکن میں کرتا ہوں. سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ, جو لکھتا ہے اور جو ہے پڑھتا وہی بچہ تو ہے آگے بڑھتا. میں پڑھوں گا بنوں گا بڑا آدمی, میں لکھوں گا تو دیکھے گی دنیا سبھی, میرے ٹیچر بھی مجھ سے تو خوش ہیں بہت, میری کاپی تو دیکھو ستاروں سے بھری, کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا, بنوں گا لائق بنوں گا اچھا. سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ. لا 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 لا. او میرے پیارے تو میرے سنگ سنگارے, سب کے سہارے سب کی آنکھوں کے تارے, تیرے ہی دم سے دنیا روشن ہے پیارے, تو میرا جیون تو میرا کل ہے پیارے. رگی رگی رم بم رگی رگی رم بم رگی رگی رم بم بم. اب تو کھیلیں گے کودیں گے گائیں گے ہم, ساتھ میں موج مستی منائیں گے ہم نے پڑھ جو لیا ہے کام پورا کیا ہے, امی بابا کو خوش کر دیا ہے, واجبہ کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا, بنوں گا لائق بنوں گا اچھا. سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ. الف سے اچھا بے سے بچہ پے سے پیارا لگتا ہے, اچھا بچہ پیارا لگتا ہے. اچھا بچہ کیا کرتا ہے, اچھا بچہ پڑھتا لکھتا ہے. رگی رگی رم پم رگی رگی رم پم رگی رگی رم پم پم. اب چلے گا تمہارا بہانہ نہیں, ایسا مشکل بھی کوئی
یہ گانا نہیں یاد کر لو ابھی اسے گا دو سبھی پھر تو پڑھنا اور لکھنا ہی ہوگی زندگی کیا ہے وعدہ یہ میں نے سچا بنوں گا لائق بنوں گا اچھا سنو بچوں اٹھاؤ بستہ وہ دیکھو اسکول کا ہے آگے رستہ. واہ جی واہ. This beautiful song was dedicated to all the brave students of Army Public School. All the brave students جو ہم میں ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہیں جن کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور وہ تو شہید ہیں وہ تو کہیں نہیں گئے وہ وہیں رہیں گے یہیں رہیں گے اور ان کی وجہ سے یہ ملک یہ معاشرہ موٹیویٹ ہوتا رہے گا. ہم اسے خواتین و حضرات یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ہمیں لینی ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات خبرناک اسپیشل جاری و ساری ہے. ہم سوال و جواب کا سلسلہ ریزیوم کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے اس معاشرے میں ہم آہنگی اور انصاف کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ طبقات میں بٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ ایک جیسا نہیں اور جیسے ابھی جواد نے کہا 2.5 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے اسکول سے محروم ہیں. تو اگر ہر ایک کو یہ حق مل جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور یکساں تعلیم جی تو اس سے سب سے پہلی جو چیز ہم نے ختم کرنی ہے وہ یہ مدرسوں کے اوپر کوئی کنٹرول تعلیم کے محکمے کا یا وزارت تعلیم کا یا ریاست کا نہیں ہے. اور وہاں سے انہوں نے ایک تو یہ طبقات کے علاوہ فرقہ بندی شروع کر دی ہے. کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. تو جیسے اقبال نے کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو آج ہی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مدرسے 50,000 سے زیادہ ہیں پاکستان بلکہ اب تو شاید لاکھ سے زیادہ ہو گئے. تو اب کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کیا کر رہے. کہتے نہیں جی ان کا وفاق المدارس ہے لیکن اس میں بھی چند وفاق المدارس میں ہے پھر کچھ اور ہیں کچھ اور ہے گروہ بندی ہے ان میں. اگر یکساں ہو اور جس کو ہم اسکول کہتے ہیں اور مدرسہ ان سب کا ایک ہی نام رکھتے ہیں تعلیم گاہ کہتے ہیں انہیں تاکہ یہ طرف امتیازی سلوک ہی نہ ہو اور ایک جیسا معیار سب کے لیے. تو جب سب بچوں کی ذہنیت اور تعلیم ایک جیسی ہوگی تو میں سمجھتی ہوں طبقاتی فرق کی بنیاد تو یہیں سے ختم ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی مجھ سے زیادہ یا مجھ سے کم تعلیم یافتہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی کسی جاتا ہے انگریزی اس میں میڈیم میں کوئی اردو میڈیم میں اور جو یہ لوگ جو تقریب کار آئے ہوئے تھے یہ تو زبان ہی کوئی اور بولتے تھے. تو یہ سب سے بہتر ہم آہنگی کا طریقہ ہے یکساں نظام تعلیم عام کر دی جائے اور یکساں نظام ہونا چاہیے. جی ورنہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ 5 مختلف نظام ہیں جن کے تحت تعلیم دی جا رہی ہے. گویا ہم بڑے اہتمام کے ساتھ 5 طبقے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آہنگی. جواد صاحب آپ بتائیے کہ یہ NGOs اور بے پناہ غیر ملکی فنڈنگ یہ بھی تعلیم کا معیار بہتر کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ نیک نیتی کا فقدان ہے؟ دیکھیں جو NGOs ہیں وہ جن کا ایجنڈا ٹو کرتی ہیں زیادہ تر لوگ نیت اچھی رکھ کے کرتے ہیں. مطلب پاکستانی تو اچھی نیت رکھ کے کریں گے لیکن اگر میں کسی سے کوئی فنڈ لے رہا ہوں کسی ایجنسی سے میں نے کبھی زندگی میں کوئی فنڈ نہیں لیا میں پہلے ہی بتا دوں کسی بھی ایجنسی سے نہیں لیا کسی بھی گورنمنٹ سے بھی نہیں لیا اور بہت امیر لوگوں سے بھی نہیں لیا. لیکن بہرحال جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان کو وہ چیزیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں جو ریکوائرمنٹس ان کی ہوتی ہیں. اب جو لوگ اس ملک کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں ہر حوالے سے مطلب اس ملک میں امریکہ کی گورنمنٹ اس ملک میں سعودی عرب کی گورنمنٹ اس ملک میں ایران کی گورنمنٹ اس ملک میں انڈیا کی گورنمنٹ اس ملک میں اور بہت سارے بجوز پاکستان کے ہر ایک کی گورنمنٹ میرا خیال ہے زمبابوے کی گورنمنٹ بھی ہے ہمارے یہاں. ہاں جی پاکستان کی نہیں. وہی نا اب یہ ساری جو گورنمنٹس ہیں یہ اپنا اپنا ایجنڈا ٹو کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا ایجوکیشن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ یونیفارمٹی ان ایجوکیشن جو ہے وہ ان کا کوئی مطمع نظر ان کا نہیں ہوتا گول نہیں ہوتا. یہ بھی شاید اسی طبقاتی کشمکش کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. لیکن
بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. نافع تو ایکٹیو ہو کے بیٹھو بیٹا, کراٹے مت کھیلو, ٹھیک ہے. اور الینا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ سب کے نام آتے ہیں مجھے, اس لیے لیکن میں مستقل بچے حیران ہو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کے انکل ہیں. وہ مستقل کراٹے چلاتا چلا جا رہا ہے. اچھا جی آپ بات مکمل کیجیے. بس میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو طبقاتی جو کشمکش ہے نا, کلاس سٹرگل جو ہے, یہ ایکچولی ہمارے ملک کے اندر وہ بہت ہی فرسودہ حالت میں ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ پاکستان میں ایک مہینے میں ہزاروں بچے صرف اس لیے مرتے ہیں کہ سٹنٹڈ گروتھس ہیں, مطلب میل نیوٹریشن ہے, خوراک ہی نہیں ملتی صحیح, بیماری لگ جاتی ہے, بیماری لگتی ہے, مر جاتے ہیں. آپ اس ملک کے اندر اتنے بچے جو مر رہے ہیں ہر مہینے, ساری قوم کو آپ بتاتے ہیں, لیکن بے حسی کا اس طرح کا عالم ہے کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ جو بچے, یہ تو ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کیا گیا نا, تو ہمیں برا لگتا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی سوچے ذرا ڈیپتھ میں جا کے کہ وہ بچے جو ہزاروں بچے ایک مہینے میں مر رہے ہیں صرف خوراک کی وہ بھی کمی ایک کی طرح وجہ کی سے, دہشت گردی ہے جس کا اور وہ تو اکنامک ٹیررزم ہے نا, وہ تو ایک معاشی دہشت گردی ہے جو کہ ہم سب اس میں شامل ہیں. ہماری قوم کی, اس معاشرے کی بے خبری کہنا چاہیے جس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. بالکل. یہ علی مائک دیجئے ذرا, اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں. نافع کچھ کہنا چاہ رہا ہے بڑی دیر سے. یہ چلے آپ کچھ کہیں. اچھا جی, گلیری والی نظم کس نے سنانی تھی؟ چلے اس کو دیجئے. گلیری پیٹ پر چڑھ جاتی ہے, میٹھے میٹھے پھل کھاتی ہے, امی اس کو ڈھونڈ رہی ہے, وہ تلی سے جھونڈ رہی ہے. شاباش. ماسٹر نے اتنے سنائی ہے انہوں نے گلیری والی. سر یہی والی بات جو ابھی ہم کل بھی کر رہے تھے کہ ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدلنے والی یہ بات کر رہے تھے. اب یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس کو سیریسلی گورنمنٹ کنسیڈر تو کر سکتی ہے یہ والی چیز. اب یہ کینٹ ڈیفینس والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر بچے نارمل آپس میں انگریزی میں بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس سائڈ پہ آئیں شہر والی سائڈ پہ تو یہ اردو میں بات کرتے ہیں, اور اندرون والی سائڈ پہ جائیں یہ پنجابی میں بات کرتے ہیں آپس میں. ٹوٹل یہ اتنا بڑا ایک کنٹراڈکشن ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو مدارس ہیں, مثلا انٹر کے بعد آپ دیکھیں, ایک تو اے لیولز والے یہ الگ بچے ہیں, جو ایف اے سی کرتے ہیں یہ الگ بچے ہیں. پھر انٹر کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے, کوئی آرٹس میں جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے, کوئی میڈیکل میں جاتا ہے. تو یہ جو علماء دین بنتے ہیں یا جو مدارس میں جاتے ہیں ان کو آپ بہت چھوٹی عمر میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا امر مانے ہیں کہ اگر یہ ان کا بھی ڈیسیژن انٹر کے بعد کیا جائے؟ جی, اور وہ نصاب وہ پڑھایا جائے جو قابل قبول ہو, جو ایکسیپٹڈ ہو. آپ نے جو بتایا کہ ایک جگہ پر انگریزی بول رہے ہیں, ایک جگہ پہ اردو بول رہے ہیں, ایک جگہ پنجابی, کیا ہی اچھا ہو کہ تینوں زبانیں بولتے ہوں. اور یقین کیجئے جو انگریزی بولتا ہے وہ دوسروں سے افضل اس لیے نہیں ہے کہ اسے اردو نہیں آتی, اور پنجابی تو بالکل ہی نہیں آتی, اور جو اردو بول رہا ہے اس کو پنجابی نہیں آتی حالانکہ اس کی ماں بولی پنجابی ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اس کو سندھی نہیں آتی جس کی ماں بولی سندھی ہے یا پشتو ہے. کیوں؟ وہ صرف اردو کے پیچھے لگ جانا, یہ بھی غلط ہے کہ جی قومی زبان ہے. بھئی قومی زبان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جو علاقائی زبان ہے, آپ کی جو مادری زبان ہے, آپ اس کو اگنور کریں, انگریزی سے نفرت کریں اور پھر بعد میں پچھتاتے رہیں. سب لینگویجز, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کو اپنی مدر ٹنگ پہ عبور ہے, اگر آپ اپنی علاقائی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی قومی زبان پر فخر کرتے ہیں, تو مجال نہیں یہ 5-7 کیا 20 زبانیں آپ بول سکتے ہیں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہوگی کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ اس وقت یہ ٹائم ہے پراپر, سب ایک پیج پہ ہیں اس ٹائم. جتنے بھی ایشوز ہیں علی صاحب اس وقت, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیچاری حکومت کے پاس. اب حکومت اس طرح کیچ 22 پوزیشن پہ جا چکی ہے کہ وہ نااہلی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. اب اس کے پاس نااہلی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اب ایک نہیں, یہ سینکڑوں کام آپ کو ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ خوش دلی سے کریں, بد دلی سے کریں, لیکن بہر صورت انہیں کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ کاش کہ ایسا ہو. میں تو کہتی ہوں آپ کے منہ میں گھی شکر, لیکن اگر اہلیت کسی کے پاس ہوگی تو وہ کریں گے.
ایک مثل مشہور ہے، خرے عیسیٰ اگر بمکہ ربت چوں بے آید ہنوز خر باشد. تو ذہنیتیں بدلنے میں راتوں رات بدلنی مشکل ہے، لیکن کاش یہ ایک عزم کر لیں ساری قوم، صرف ہمارے قیادت نہیں، ہم سب عزم کر لیں کہ ذہنیت ہم نے بدلنی ہے، اور ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کے ہم اہل ہیں اس میں جس کے ساتھ مل کے ہم جو بھی کر سکیں مثبت وہ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحبہ، اس قوم کو بالعموم اور حکومتوں کو بالخصوص ایک جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دھکے سٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے بہتر جمپ سٹارٹ ہمیں مل نہیں سکتا. لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سانحہ ہو گزرا ہے اس قوم کے ساتھ، اسی تاریخ کو ہوا تھا کئی برس پہلے، اور سکوت ڈھاکہ کہ ابھی یاد دھندلائی نہیں تھی کہ ہم نے پھر سے وہی ہتھ کنڈی. وہ تو بہت بڑا المیہ تھا، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. لیکن وہ جو المیہ تھا وہ آج جو ہمارے نوجوان بھی ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، جواد کو بھی نہیں پتا کہ کیا قوم پہ گزری تھی. اور یہ اب دوبارہ اتنا بڑا سانحہ ہمیں ضرورت نہیں تھا کہ ہوتا. کاش کہ ہم نے اس المیہ سے سبق سیکھ لیا ہوتا. لیکن خدا کرے کہ ہماری سوئی ہوئی جو قوم ہے وہ جاگ جائے، اسی المیہ کو بیس بنا کر، اسی کو مشعل راہ بنا کر سفر جاری رکھے. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.